کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز کا دباچہ ابتدائیہ اور مقدمہ ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ ناخنوں تک جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان کی سارے گناہ معاف، منہ دھوتا ہے آنکھ کی ساری خیانتیں معاف، پاؤں دھوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں بنیادی طور پہ گناہوں کے مراکز ہیں، جس طرح زبان اور آنکھیں گناہوں کا مرکز ہیں اور آنکھوں سے اور زبانوں سے انسان بے شمار گناہ کرتا ہے، اسی طرح ہاتھوں سے اور پاؤں سے بھی بے شمار گناہ ہوتے ہیں۔ ہاتھ مال حرام کماتا ہے، مال لیتا دیتا ہے، ہاتھ کے گناہ بڑے زیادہ ہیں۔ اس طرح قدموں کے گناہ، جتنے بھی گناہوں کی جگہ ہیں وہ قدم ہی ان گناہوں کی جگہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا وضو، اکیلے وضو کرنے سے اللہ رب العزت سر سے پاؤں تک جسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر صرف اس عمل کو کر لینے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، اس عمل کو کر لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسری روایت کو ملا لیا جائے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ صرف یہ دعا اس عمل کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عمل صرف وضو ہے اور الفاظ صرف یہ ہیں، اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہاں کھل جاتے ہیں۔ گویا اس عمل کے اندر بنیادی طور پہ آپ کا اور میرا فائدہ ہے، آپ کا اور میرا فائدہ ہے، لیکن اجر و ثواب اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے یہ پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ ایک تو آپ کے سامنے رکھ دیا اور معین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہے، اور اسی طرح اس عمل کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، ایک تو ہے آج کل کا وضو۔ آج کل کا وضو بڑا آسان ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ہر روز رات سونے سے پہلے کر کے سوئیں گے، لیکن آج کل کا وضو آسان ہے۔ محدثین نے باب باندھے ہیں، ایک ہے وضو آسانی کا، حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا، اور میرے رب نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے مقرب ملائکہ کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ کس بات پہ جھگڑنے سے مراد کن اعمال کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاتے ہیں کہ یہ عمل میں لکھوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا، تیسرا کہتا ہے یہ مجھے لکھنے دو، آپس میں گویا مسابقت کرتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں کہ یہ نیکی کا عمل مجھے کرنے دو۔ اور محدثین نے ان اعمال میں سے ایک عمل ہمارے موضوع سے متعلق ہے، بلکہ 2 عمل ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، وہ آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک جو موضوع جس حوالے سے وضو کی بات کر رہے تھے کہ اسباغ الوضوء فی المکارہ، یہ وہ ہے آج کل کا وضو آسان ہے، اور بعض اوقات وضو مشکل ہوتا ہے۔ وہ کون سا وضو مشکل ہوتا ہے؟ سردی کے موسم کا، ٹھنڈ کا، بہت زیادہ سردی ہو تو انسان کو وضو کرنا مشکل لگتا ہے، یا انسان بہت تھکا ہوا ہو تو انسان نے ایک معمول بنایا کہ میں ہر روز رات کو وضو کر کے سوؤں گا، لیکن ایک دن تھکاوٹ ہے، سفر ہے، وضو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا، تو اسباغ الوضوء فی المکارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا آپ کو پتہ ہے فرشتے مکرم ملائکہ کن اعمال کو لکھنے کے لیے جھگڑتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام فی الکفارات، ایسے اعمال کو جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، کفارات کو لکھنے کے لیے، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس وقت وضو کیا جائے جب وضو کرنے کا دل نہ کرے۔ جب آپ یہ بات سوچ لیں کہ میرا وضو کرنے کا آج دل نہیں کر رہا، آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے،
تو پھر آپ کا وہ وضو ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو بشارت دے دی، آپ نے یقینی لازمی بدیہی طور پہ کھڑے ہو جانا ہے اور وضو کرنا ہے، جس وقت دل نہیں کر رہا اس وقت کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ عمل ان کفارات میں شامل ہو جائے گا کہ جس کو لکھنے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ کل اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیل کو رکھا تھا کہ وضو سے عذاب ہی چمک اٹھتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنے موضوع کو آگے چلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جہاں جہاں وضو کے پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں یا وضو کا پانی جسم کے جن جن اعضاء پہ لگتا ہے، ایک تو آپ کے سامنے رکھا وہ روشن ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا تھا میں کالے گھوڑوں میں سے اپنے ان بھائیوں کو، جیسے سفید گھوڑوں کو تم پہچان لیتے ہو، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا ان سفید نشانوں کے ذریعے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے یہ جہاں جہاں پانی پڑ رہا وہاں وہاں جنتیوں کو، بندہ مومن کو اور مسلمانوں کو کیا پہنایا جائے گا؟ زیور پہنایا جائے گا۔ کس کس جگہ کے اوپر؟ یہ جو پانی آج جہاں پہ لگ رہا ہے، تمہارے گناہ تو جڑ رہے ہیں، لیکن ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آج جو مسلمان مردوں کے اوپر زیورات حرام ہیں، کل قیامت کے دن جن جن اعضاء پہ یہ پانی لگ رہا ہے وہاں وہاں تک مسلمان مردوں کو زیور پہنا دیا جائیں گے۔